بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں ایک بشر کیچڑ سے بنانے والا ہوں۔ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ اس مقام پر بشر سے مراد ایسا انسان جو ظاہر چمڑے والا ہوگا، اس پر بھیڑوں کی طرح اون نہیں ہوگی، بکریوں کی طرح بال نہیں ہوں گے، اونٹوں کی مکسی کی طرح اون بھی نہیں ہوگی، پرندوں کے پروں کی طرح پر نہیں ہوں گے، اور پھلوں کی طرح اس پر کوئی چھلکا نہیں ہوگا۔ بے شک ہم نے انسانوں کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں بھی مراد انسانوں سے ان کے اصل آدم علیہ السلام ہی ہے۔ بے شک ہم نے انسان یعنی آدم کو شاہ خشک متغیر کیچڑ سے پیدا کیا۔ سلسال اس کیچڑ کو کہتے ہیں جو خشک ہو جائے، کھٹکانے پر اس سے آواز آئے۔ شاہ کیچڑ کو ہما کہتے ہیں جس کی بو میں تغیر آ جائے، اسے مسنون کہتے ہیں۔ انسان یعنی آدم کو خشک بجنے والی ٹھیکری کی طرح کے کیچڑ سے پیدا کیا۔ ان آیات سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے جسم میں اطہر کے لیے پہلے خشک مٹی کو لایا گیا، پھر اسے گوندھ کر کیچڑ بنایا گیا، پھر چپکنے والی مٹی بنایا گیا، پھر اسے اسی طرح رہنے دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو گئی اور بجنے لگی، اور اس کی بو میں بھی تغیر آ گیا، پھر اور زیادہ رکھنے پر ٹیکری کی طرح ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری اور گریہ گزاری سے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر کھریجیاں کی یا وہ جرم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل زمین کی عاجزی و دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح اسرافیل بھی آ کر واپس چلے گئے اور میکائیل بھی آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد اجرائیل آئے، ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے مجھے تو مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی ان کے سپرد کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جبرائیل میکائیل اسرافیل میں سے کسی ذمہ لگایا تو روح قبض کرنے کے لیے جائے تو اس کے اقربا کو روتے ہوئے پا کر اسی طرح چھوڑ کر نہ آ جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مرفوع حدیث مروی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، شاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگ والی مٹی لی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے۔ ایسے ہی طیب و خبیث مٹی کو شامل کیا گیا۔ جتنے قسم کے رنگ والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم دل، کوئی سخت دل، کوئی نیک اور کوئی برے۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جلے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ حضرت اجرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائے۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو رنج و غم کا پانی برسا، اور ایک دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھٹکنے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی، وہ حیران ہو کے اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا
تم اس پر تعجب کرتے ہو، یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو یہ گر پڑے، اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل نہ سکے، اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا، وہ اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹری، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی، ابھی سر میں تھی کہ آپ کا چھینک آئی اور زمین میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں احیا رحمۃ اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو محمد، اے ابو البشر، آپ علیہ السلام کی کنیت ہے، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا، پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو السلام کرو۔ آپ نے کہا، السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا، پھر فرمایا، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دسا قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب نے کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیے والے عمل کریں گے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہیں میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کے پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر حکم دیا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کافر سے ہو گیا۔ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا۔ عبادت کی غرض سے سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاہم پھر بھی سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل نے کیا، پھر میکائیل نے، پھر اسرافیل، پھر اجرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں ان کے پاس وہی قرآن لانے کا عظیم کام ان کے سپرد ہوا۔ بعض حضرات نے کہا کہ سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اسی لیے ان کی پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھے بیانات، اسلامی بیانات ویڈیو لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔